بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ 1130ویں حدیث پاک تک پہنچا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا باب قائم کیا کہ باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ترما قدماہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا باب یہاں تک کہ آپ کے قدمین شریفین پر ورم آ جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو اب حدیث آ رہی ہے اس کا عنوان ہی یہ بتا رہا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات بڑا طویل قیام فرماتے، جس کی وجہ سے آپ کی پنڈلیوں پر سوجن آ جایا کرتی تھی۔ تو اس میں حدیث یہ لے کر آئے ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے یا نماز پڑھتے تھے۔ یہ راوی کو شک ہے جو ان سے پہلے ہیں، یعنی حضرت مسعر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے بات بیان کی۔ وہ مثال کہتے ہیں کہ یا تو یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا، یعنی یا تو یوں کہا تھا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، یا یہ کہا کہ نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے تھے یا آپ کی پنڈلیاں۔ پس آپ سے کہا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ حدیث ہے جس کے میں نے لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اس میں پہلے حصہ وہی ہے جس پہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ کلام کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے جو اکابرین ہوا کرتے تھے بہت دیانت دارانہ انداز سے اور دیانت دارانہ طور پر اور خوف خدا کے ساتھ روایات کیا کرتے تھے۔ تو اگر انہیں ذرا بھی شبہ ہوتا کہ میں نے یہ لفظ سنا تھا یا یہ لفظ سنا تھا تو وہ اپنی عقل سمجھ یا یادداشت پہ بھروسہ کر کے کسی ایک کا انتخاب نہیں کرتے تھے، بلکہ دونوں ہی لفظ ذکر کر دیا کرتے تھے کہ میں نے یہ سنا تھا یا یہ سنا تھا، جس سے میں روایت کر رہا ہوں انہوں نے یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا۔ تو یہ خصوصی طور پر احادیث کریمہ میں اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تاکہ اگر خدا نخواستہ ذرا بھی کوئی مسٹیک ہو رہی ہو یا لفظوں کے تبدیل ہونے سے مفہوم بدل رہا ہو تو دونوں ہی الفاظ جو یادداشت میں ہیں ذکر کر دیے جائیں، تاکہ دونوں کے ذریعے احکام اخذ ہونے ہوں تو ہو جائیں، یا جس کے ذریعے حکم اخذ ہونا ہے، جس کے ذریعے صحیح مفہوم لوگوں تک پہنچنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو روک لیں دوسرے کو ذکر کریں، تو اس لیے دونوں ہی ذکر کر دیے جائیں۔ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام ہماری بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں، ہمارے بھائی جو سن رہے ہیں، کوشش کریں کہ جب آپ کسی کی بات کسی دوسرے کے سامنے پہنچاتے ہیں تو اس میں رتب و یابس نہ کریں، اپنے پاس سے اس کے مفہوم نکال کر اپنے الفاظ میں ذکر نہ کریں، اسی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح اپنے انداز کو نہ بدلیں، یعنی اپنے خاص انداز سے اس کو ذکر نہ کریں، اس سے بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ بھئی اس کو کہنا مجھ سے آ کے مل لے، آپ گئے وہاں پہ، اس نے کہا یار ابھی مجھے ذرا کام ہے میں بعد میں مل لوں گا۔ آپ نے آ کر یوں کہا، اس نے کہا تھا مجھے کام ہے بعد میں مل لوں گا۔ اب آپ بتائیں کہ اس نے کتنی لجاجت سے اور عاجزی کے ساتھ کہا، اور ہم نے لہجے کو سخت کر کے اور اس طرح ہاتھ جھٹک کے بولا جیسے ہم اسی شخص کی ایک منظر کشی کر رہے ہوں، تو اس طرح سامنے والے کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت زیادہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ جو اس طرح آپ کے سامنے آ کے کسی کی بات بولے خاص انداز سے، چہرے کے تاثرات بدل کر، لہجوں کو تبدیل کر کے اور الفاظ کو سخت یا نرم کر کے، تو ایک دفعہ ضرور یہ پوچھ لیجیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی کہا تھا، اشارہ یوں ہی کیا تھا، ایسے ہی ہاتھ جھٹکا تھا، لہجہ اتنا ہی سخت تھا یا نہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کہے نہیں وہ تو تھوڑا سا یوں کہہ رہے تھے میں نے ایسا کر لیا، یہ ہوتا ہے۔ تو یوں نہ کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے یہ کہہ رہا ہے 100% سامنے والے نے ایسا کہا ہوگا، اس سے بڑی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے اور غلط فہمیاں بسا اوقات آگے چل کے بڑے فتنوں کا باعث بنتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم خود کسی کی کوئی بات بیان کر رہے ہوں، اتنی تو سمجھ ہمیں بھی ہے کہ ہم کس انداز سے سامنے والے کی بات اس کے سامنے بیان کریں گے تو معاملہ بنے گا، اور کس انداز سے بیان کریں گے تو بننے کے بجائے بگڑ جائے گا۔ تو ہم بسا اوقات بگاڑنا ہی چاہتے ہیں، ایک کے لیے دوسرے کے دل میں بدگمانی ڈالتے ہیں
اور غلط فہمیاں پیدا کر کے ہم چاہتے ہیں دل دور ہو جائیں اور یہ آپس میں لڑیں، فتنہ ہو، فساد ہو۔ اس طرح کے بہت سارے بد باطن لوگ ہوتے ہیں، مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں، جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، انداز اور لہجے اور الفاظ کو تبدیل کر کے بیان کرتے ہیں اور اس سے فتنے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رشتہ داروں کے اندر خاص طور پر ہم یہ گزارش کریں گے کہ کبھی بھی ایسا نہ کریں آپ کہ کسی عورت نے اگر کہا کہ میں فلاں کے ہاں بیٹھی تھی، وہ تو آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، تو ذرا تھوڑا سا کراس کویسچن کر کے، اور اگر آپ کو یہ ذرا بھی گمان ہو جائے کہ یہ کچھ اپنے پاس سے مسالے لگا رہی ہیں، تو ان سے قسم کھلوائیں اور ان سے کہیں کہ آپ قسم کھائیں کہ انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے، اسی طرح چہرے پہ تاثرات تھے، اسی طرح لہجہ تھا اور اسی طرح ہاتھ کے اشارے کیے تھے۔ یہ کم از کم آپ پوچھیں۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کسی کی برائی ہمارے سامنے کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا ہمدرد ہے اور ہماری ہمدردی میں کسی کے راز ہمیں بتا رہا ہے۔ جب یہ ہمیں اپنائیت کے شخص کے ساتھ احساس ہوتا ہے تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ اپنوں کی گرفت کریں، تو ہم بے عینی اس کا یقین کر لیتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑا سا اگر غور کیا جائے کہ جو اس طرح لگائی بجھائی کر رہا ہے اور غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے وہ اپنا ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی بی جمالو ہے۔ اس لیے میں نے یہ، کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور لوگ بہت زیادہ ہم سے مسائل کے سلسلے میں کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے کسی انداز سے کوئی بات بیان کرتے ہیں تو میں نے اکثر ہی دیکھا جب میں کراس کویسچن کرتا ہوں اور تھوڑا سا مطلب زیادہ وضاحت طلب کی جاتی ہے تو مفہوم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ یہ ہمارا بہت پرانا تجربہ ہے، اور جو ہمارے سمجھدار سننے والے ہیں ان کے لیے بھی کوئی بات نئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، وہ بھی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دیندار طبقہ ہوتا ہے، جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، یہ چونکہ براہ راست عوام کے درمیان اکثر نہیں بیٹھتے ہیں، یا بیٹھتے بھی ہیں تو عوام اور ان کے درمیان پھر بھی ایک ادب کا، ایک روب کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ہر شخص تو آ کے اپنا معافی ضمیر ذکر نہیں کر سکتا۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ جو قریبی ہوتے ہیں وہی باہر کی خبریں لا کے بتاتے ہیں، وہی ان کے ہم عصروں کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو شروع اور حواشی ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ زیادہ بدگمانیاں ڈالتے ہیں اور دل دور کرنے میں بڑے معاون ہوتے ہیں۔ ایسے حضور وہ کہہ رہا تھا میں نہیں مانتا ہوں فلاں کو، میں نہیں، ارے بھائی کہ ایسے انداز سے کہا تھا؟ نہیں وہ تو تھوڑا سا ایسے کہہ رہا تھا، میں نے ایسے کر دیا۔ خدا کا خوف کرے۔ تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لڑواتے ہیں، وہ کسی کے پاس آ کر کسی اور کے بارے میں اس طرح جملے کہتے ہیں، جب یہ طیش میں آ کے بولتے ہیں اس کو کیچ کر لیتے ہیں، پھر دوسروں کے پاس جا کر یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاں تو ایسا ہوا تھا، ان کے پاس ہم بیٹھے تو انہوں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کو اس طیش کی پوزیشن تک یا اس طیش کی حالت اور کیفیت تک پہنچایا کس نے تھا۔ سب سے بڑا یہی تھا، خود بیٹھا ہوا، لیکن بس یہاں کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور پھر جب لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے اور یہ وائرس متبعین میں سرایت کر جاتا ہے، دو واضح گروپ بن جاتے ہیں، تو پھر جو بیچ والے ہوتے ہیں وہ تماشا دیکھتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بھی نقطہ تھا تو میں نے اس پر تھوڑا سا سمجھانا مناسب تصور کیا کہ خصوصی طور پہ جو بڑے ہیں، آپ نے، میں ایک چھوٹی سی مثال اور دے دیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا جو والدین ہیں یہ کبھی کبھی بچے آ کر دوسرے کی شکایت کرتے ہیں، یعنی دوسرے بھائی کی، دوسری بہن کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف اس بچے کی بات سنیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا مظلوم یہی ہے، اور تھوڑا سا آپ کرے دیں تو پتہ چلے یا دوسرے کو بلا کے ذرا معلوم کریں تو کہانی ایک دم الٹ ہو جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ بچوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کی ہمدردی کو، مکمل توجہ کو اور اس کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف مائل ہوں، متوجہ ہوں، ہمارے حق میں فیصلہ ہو۔ اسی طریقے سے جب بعض بچیاں ہوتی ہیں وہ سسرال میں لڑ جھگڑ کے یہاں آ جائیں گی اپنے میکے میں، اور پھر اس انداز سے اپنی ساس کی باتیں بتائیں گی، شوہر کی، اپنی نندوں کی، جیسے کہ مطلب سارا ظلم اسی پر ہو رہا ہے۔ اور والدین بھی اپنی بچی کے انداز سے، وہ اس کے لہجے سے، اس کے چہرے کے تاثرات سے بالکل یوں اندازہ کرتے ہیں جیسے ساس ایسی بول رہی ہوگی، اس نے ایسے ہی کیا ہوگا، اور اس بچی کے اوپر بلیو کر کے، یقین کر کے وہ بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ غلطی سب سے ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے سسرال والوں کی غلطی ہو، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن 1% بھی اگر آپ یوں سوچ لیں کہ شاید اس میں ہماری بچی کی غلطی ہو اور یہ پوری بات نہ بتا رہی ہو، تو ان کو بھی صفائی کا موقع دیا جائے، تو یہ مطلب پاسبل ہے کہ اپنی بچی بھی غلطی کر رہی ہو یا غلط بیانی کر رہی ہو،
خصوصاً ان ماؤں کو تو توجہ کرنی چاہیے جو یہ جانتی ہیں کہ بیٹی بہت جھوٹ بولتی ہے اور ماں نے ہی اس کو جھوٹ سکھایا ہے۔ ناراض نہ ہو، لیکن ایسی کوئی بہن اگر بیٹھی ہو تو یہ مائیں زیادہ اپنی بچیوں کو جھوٹ کی ترغیب دیتی ہیں، بلکہ بچیاں دیکھتی ہیں کہ مائیں بعض اوقات والد صاحب کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں، ساس کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں، خاندان میں جھوٹ بول رہی ہیں، اور بچیوں کے ہاتھ اور پاؤں دبا رہی ہیں کہ خاموش بولنا نہیں، بولے گی تو دانت توڑ دوں گی تیرے، یہ کان میں بولیں گی گھر جا کے تجھے بتاؤں گی اگر ذرا بھی بولی تو وہ بچی خاموش۔ اب وہ جب یہ خود سکھاتے ہیں بچی، اور پھر بچی بھی ان کے سامنے مثلا کوئی گواہی کے طور پہ بتاؤ پھوپھی نے ایسا کہا تھا، ہاں ایسا کہا تھا، ساس نے کوئی مجھے ایسا کہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، نہیں امی کو تو نہیں کہا تھا، وہ بچی کو بھی ٹرینڈ کر دیتے ہیں۔ جب ماں یہ بات جانتی ہے کہ بچی 50 مرتبہ میری فیور میں، میری تائید میں باپ کے سامنے، دیگر خاندان والوں کے سامنے جھوٹ بول چکی ہے، تو اب سسرال والوں کے لیے جھوٹ بول رہی ہو تو کیا تعجب خیز بات ہے۔ لیکن نہیں، ہم سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا اور ہمارا جھوٹ نہیں بول سکتا، باقی سارے جھوٹے ہیں دنیا بھر کے۔ یہی جو یقین ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور انہیں بے جا یقین آپ کہہ لیں، اور خواہ کا ایک جھوٹا اعتماد جس کی بنا پر پھر اس کی تپش کبھی ہم تک بھی پہنچتی ہے کہ وہ بچے پھر ہمارے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو ایک بات کسی کی بات دوسرے تک پہنچائے، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جیسا اس کا لہجہ تھا، جیسا چہرے کے تاثرات تھے، جیسے ہاتھوں کے اشارے تھے، جن الفاظ کا اس نے استعمال کیا تھا، خدا را ویسے ہی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ لگائی بجھائی کرنے کے لیے، لڑوانے کے لیے، دل دور کرنے کے لیے، دل پھاڑنے کے لیے اپنے مرچ مسالے لگا کر بات کو پیش کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس پر اگر سامنے والا بدگمان ہو کر کسی غلط فیصلے کی بنیاد رکھے گا تو یاد رکھیں اس کا وبال آپ پر بھی ہوگا۔ اور بڑوں کو بھی چاہیے یا کسی کی بات کو قبول کرنے والے کو چاہیے کہ اگر کوئی کسی تھرڈ پرسن کی بات آپ کو آ کے بتا رہا ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اس نے آپ کو یوں کہا، وہ محفل میں آپ کے لیے ایسا کہہ رہا تھا، تو ایک دفعہ ذرا اس شخص کی گرفت کر کے دیکھیں کہ واقعی ایسا کہہ رہا تھا کہ نہیں کہہ رہا تھا، کیا واقعی اس کا انداز ایسا تھا، واقعی اس کا لہجہ ایسا تھا، اور ہو سکے تو اس شخص سے بھی آپ براہ راست رابطہ کر لیں تو آپ کو حالات اور ماحول سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے ان خواتین پر جو جانتی ہیں کہ اگر کوئی عورت گھر میں آتی ہے اور جاتی ہے تو کہتی ہیں اس سے بچ کر رہنا، بڑی یہ پھٹوا دیتی ہے، دل پھٹوا دیتی ہے، ادھر کی بات ادھر لگائے گی، ادھر کی بات ادھر لگائے گی۔ لیکن جب وہی آ کے انہیں بتاتی ہے کہ جی فلاں ایک عورت تمہارے بارے میں کہہ رہی تھی، فلاں محلے والی تمہارے بارے میں کہہ رہی تھی، تو فوراً اس کا یقین کر لیں گے اور فوراً اس کے سامنے کھل جائیں گے، اچھا ایسے کہہ رہی تھی، میں تمہیں بتاتی ہوں کیسی ایسی ایسی ایسی۔ تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس کے بارے میں آپ پہلے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر باتیں لگاتی ہے اور باتوں کو بدل دیتی ہے، وہ آپ کے سامنے بھی کسی بات کو بدل کر بیان کر رہی ہے، اور ابھی جو آپ بول رہے ہو سکتا ہے اس کو بھی بہت بدل کر اس شخص کے سامنے بیان کرے جس نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ تو اس لیے امید ہے کہ یہ تھوڑے سے مشورے آپ قبول کریں گے تو بہت ہی بہتری رہے گی۔ تو حضرت مسعر نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے یا نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے تھے یا آپ کی پنڈلیاں۔ دیکھیں یہاں پر بھی کہ انہوں نے پاؤں کہا تھا یا پنڈلیاں کہا تھا، بہرحال یہ تو پنڈلیاں ہی مراد تھیں کہ پنڈلیاں سرکار کی سوج جاتی تھیں۔ پس آپ سے کہا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل قیام کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ پنڈلیاں ورم میری پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ اور یقینی سی بات ہے کہ یہ کوئی مطلب ایک دو گھنٹے ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کئی گھنٹے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات قیام کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کی دائمی عادت تھی، یہ نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنے کے لیے اس طرح کیا ہے۔ اور اس کی ایک دلیل میں عرض کر دیتا ہوں، یا اس کے بارے میں مزید ذرا اور حدیثیں عرض کرتا ہوں جو دوسری جگہوں پر ہیں، اور اس میں یہ بھی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ جو کہا بیچ میں انہوں نے کہ پھر بس آپ سے کہا جاتا تو آپ فرماتے، کیا کہا جاتا، کس نے کہا تھا، یہ یہاں مذکور نہیں ہے۔ تو یہ مختلف لوگوں سے منقول ہے کہ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنا قیام کیوں فرماتے ہیں، اتنی اذیت اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ اب اس سے متعلق کچھ حدیثیں دیکھ لیں۔ یہ
محمد بن عمرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں انا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سورہ فتح کی آیت نمبر 1 اور 2۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر اتنی نماز پڑھی کہ آپ کے دونوں قدم سوج گئے، اور آپ نے اتنی عبادت کی کہ آپ کا جسم پرانی مشق کی طرح ہو گیا، یعنی بالکل بہت زیادہ قیام اور مشقت۔ تو صحابہ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شعب الایمان ایک کتاب ہے حدیث کی، 1415 نمبر اس کی حدیث پاک ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر آگے آئے گی، حدیث نمبر 4837 ہے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے دونوں پیر پھٹ جاتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس بات کو محبوب نہ رکھوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو یہ اب آپ کو ایک اندازہ ہوا کہ یہاں حدیث میں وہ چیز ذکر نہیں کی گئی، لیکن دیگر مقامات پر یہ اسی طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ رسول اللہ بھی اتنی مشقت کیوں فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام خلاف اولا کاموں کا ترک بھی معاف کر دیا ہے۔ ضم تو ہے ہی نہیں، آپ معصوم ہیں، یعنی گناہ تو حقیقتاً ہے ہی نہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ تو جو خلاف اولا کام تھے، مستحب کا ترک تھا، وہ بھی اللہ نے معاف فرما دیا ہے، تو اتنی مشقت کیوں؟ تو سرکار نے جواباً فرمایا اس لیے کہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ انشاءاللہ شکر گزاری پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔